اللہ کا قرب لیا جائے گا؟ کائنات کے امام نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ قرب تو فرائض کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے بعد نوافل کی باری آتی ہے، اور پھر کائنات کے امام نے فرمایا انسان نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر آپ نے اللہ کی قسم وہ ارشاد فرمایا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پھر انسان کی آنکھ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اللہ پھر انسان کے کان بن جاتا ہے۔ یعنی انسان جب اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان پھر مرتے دم تک آنکھ سے وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، انسان پھر مرتے دم تک اپنے کان سے وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، انسان اپنی ٹانگوں کے ساتھ وہیں پر چل کر جاتا ہے جہاں پر اللہ چاہتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی چاہت کو اس آدمی کے اندر انڈیل دیتے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان نیک اعمال کرتا ہے، نیکیوں کی کثرت کرتا ہے، نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس دنیا میں یاد رکھیں ہر انسان مقابلہ کر رہا ہے۔ آپ کسی بھی آدم کے بیٹے کو دیکھیں گے وہ مقابلہ کر رہا ہے، کوئی تعلیم میں مقابلہ ہے، کسی کا اپنے بزنس میں مقابلہ ہے، کوئی جاب کے ڈیزیگنیشن میں مقابلہ کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن ایک نیا میدان دیتا ہے، فاستبقوا الخیرات۔ یا آدم کے بیٹو، لوگوں کو دوڑنے دینا، لوگوں کو بھاگنے دینا، لوگوں کو مقابلے کرنے دینا۔ اگر مجھے رب مانتے ہو تو یاد رکھو تمہارے لیے صرف ایک میدان میں دینے والا ہوں، فاستبقوا الخیرات۔ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن ہماری مقابلے کی آج دوڑ یہ والی ہے ہی نہیں۔ اس کا ایک بیٹا حافظ، میں انشاءاللہ دونوں بیٹے حافظ بناؤں گا۔ اس کے ایک بیٹے کو تفسیر آتی ہے، میرے سارے بیٹے اور بیٹیوں کو تفسیر آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے ایک بیٹے نے عمرہ کیا ہے، میں اپنے سارے بیٹوں کو عمرہ کرواؤں گا۔ اس کے بیٹوں نے عمرہ کیا ہے، میں اپنے بیٹوں کو حج کرواؤں گا، اپنی فیملی کے ساتھ حج کروں گا۔ ہاں، وہ فلاں والا کام کر رہے ہیں نیکی کا، میں انشاءاللہ اس سے زیادہ کروں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ تھے مقابلے کے میدان، لیکن آج ہمارا مقابلے کا میدان یہ والا نہیں ہے۔ آج ہمارا منزلوں کا مقابلہ ہے، گاڑیوں کا مقابلہ ہے، اور اس طرح کے کئی مقابلے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نیکیاں اس کو اکٹھی کیجئے، اور یاد رکھیے یہ نیکیاں مشکل وقت کو گزارنے کے لیے بھی کام آتی ہیں۔ اگر انسان پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو یقین مانے میرے بھائیوں، یہ نیکیاں تب جا کر انسان کے کام آتی ہیں جس طرح غار والوں کے کام آئی تھی کہ 3 نوجوان غار میں پھنس گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ پیش کیا۔ اے اللہ، ہم اپنے اس عمل کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اگر آپ کو پسند آ گیا تو اے اللہ اس پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دیجیے۔ ایک نوجوان نے اپنے والدین کی خدمت کو بطور وسیلہ پیش کیا، اے اللہ میں نے والدین کی خدمت کی تھی، اس کے بدلے میں اگر تجھے پسند آئی ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ دوسرے نوجوان نے برائی کی دعوت ایک عورت کے ساتھ تھی، اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے اس کو وسیلے کے طور پہ پیش کیا۔ اس نے کہا اے اللہ اگر میرا یہ عمل پسند آیا تو اس غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دیجیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب آپ نیک اعمال کریں گے تو نیک اعمال کو بطور وسیلہ اللہ کے آگے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے نوجوان نے ایک مزدور کی مزدوری تھی، اس کے ساتھ کاروبار کیا، کاروبار بہت ترقی کر گیا، تو جب وہ مزدور واپس آیا تو اس نے سارا کاروبار ہی اس کے حوالے کر دیا، اور پھر دعا کی اللہ سے اے اللہ اگر میرا یہ والا عمل پسند آ گیا تو اس غار کے دہانے سے پتھر کو ہٹا دیجئے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور پتھر کو ہٹا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر انسان پر کوئی بیماری آ جائے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو انسان اللہ رب العزت کو اپنے اس عمل کا واسطہ دے سکتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ اور یاد رکھیے واسطہ ایک تو اپنے نیک اعمال کا دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو خزانوں کا مالک ہے، تجھے تیرے معاف کرنے والی صفت کا واسطہ ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور تیسرا میرے بھائیوں جو وسیلے کی شرعی قسم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی زندہ نیک انسان سے دعا کروا سکتا ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ اس کے علاوہ شریعت میں اور کوئی بھی وسیلے واسطے کا تعلق نہیں جس کو اللہ کے آگے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو نیکیاں انسان کے کام آتی ہیں جب مشکل وقت آ جائے، اور کیسا میں قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا ایک تسلسل رکھا ہے کہ اگر آپ صحت کی حالت میں نیکیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، کتنا بڑا احسان ہے میرے رب کا۔ اگر آپ صحت کی حالت میں نیکیاں کرتے جا رہے ہیں اور انسان بیمار ہو گیا ہے
گھر سے مسجد کی طرف چل کر نہیں آ سکتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انسان نماز تو گھر میں پڑھتا ہے لیکن اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں ایسے ہی لکھو جیسے یہ مسجد میں اگلی صف میں کھڑا پڑ رہا ہے، اس کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے۔ یعنی اگر آپ نیکیوں کو مسلسل کرتے ہیں تو سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر آپ کمی ہے ان نیکیوں میں آپ کریں گے، تب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی نیکیوں کے برابر اجر دے دیں گے۔ تو یہ نیکیاں مشکلات میں کام آنے والی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ان نیکیوں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا حسن خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ جس کے لیے ہم ساری زندگی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے اللہ آسانی فرمانا، اے اللہ جان نکلتے وقت آسانی فرمانا اور میرا خاتمہ ایمان پر کر دینا۔ اگر انسان نیکیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کرتے ہیں، اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ امام راضی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آخری وقت ہے، پاس شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شاگرد بھی محدث تھے، نزع کی کیفیت ہے امام راضی رحمہ اللہ پر، تو شاگرد کہتے ہیں لگتا ہے استاد محترم کو حدیث بھول گئی ہے۔ کون سی حدیث؟ صحیح مسلم کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، مختلف کتب حدیث کے اندر ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو وہ شاگرد آپس کے اندر بات کرتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں لگتا ہے استاد محترم کا وقت تو آخری آ چکا ہے، ہچکی لگ رہی ہے، لگتا ہے یہ حدیث بھول چکے ہیں۔ تو وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ آپ ہم استاد محترم کو ادب کی وجہ سے کہہ تو نہیں سکتے، ہم آپس کے اندر اس حدیث کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی سند کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو وہ شاگرد آپس میں جان بوجھ کر اس حدیث کی سند کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں راوی سے تھی، فلاں راوی سے تھی۔ تو استاد امام راضی رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ شاگرد مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں ذرا مجھے بٹھاؤ تو صحیح، آپ ہوش میں تھے، آپ بیٹھے تو آپ نے اس حدیث کو پڑھنا شروع کیا۔ میں نے اپنے استاد سے سنا، میں نے اپنے استاد سے سنا، میں نے اپنے استاد سے سنا، کرتے کرتے وہ جب پہنچے حضرت معاذ بن جبل تک تو فرمانے لگے، حضرت معاذ بن جبل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور پھر آپ نے یہی الفاظ پڑھے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہ کہا اور ادھر ہی لیٹ کر جام شہادت نوش کر لیا۔ ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو ایسا خاتمہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں اس کے لیے زندگی لا الہ الا اللہ پر گزارنی پڑے گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، سننے میں تو آپ نے ہر کسی سے آیا ہے کہ بھئی وہ میرا فلاں فوت ہوا تھا لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہوا تھا، تو میں اکثر کہتا ہوں کوئی بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ بات کرے نا کہ میں نے اپنے والد کو فوت ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، تو پھر مانا جائے۔ آدھے سے زیادہ قوم تو ادھر بھی جھوٹ بولتی ہے، جی وہ میری والدہ میرا چاچا کلمہ پڑھتے پڑھتے جان نکل گئی، حالانکہ ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت بات ہے میرے بھائیوں، ہم ہر جگہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پر موت صرف اس کی آئے گی اور وہ زبان سے پڑھے گا جس کا پوری زندگی اس بات کی زندگی عکاسی کرتی ہوگی کہ وہ لا الہ الا اللہ کے سائے کے نیچے گزری ہے۔ یہ الفاظ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ کیفیت ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے۔ اور کچھ انسان ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جن کو مرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت جنت کی خوشبو دے دیتے ہیں، ابھی جان بھی نہیں نکلی، لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد کا واقعہ ہے، مسلمانوں کے لشکر کے اندر بھگدڑ مچتی ہے، صحابہ منتشر ہوتے ہیں، تو حضرت انس بن نضر ہاتھ میں کھجوریں پکڑ کر احد کے پہاڑ کی طرف چل رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں اے لوگوں کیا بات ہے، کدھر کو جا رہے ہو؟ صحابہ فرماتے ہیں لگتا ہے کہ ہمیں شکست ہونے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ پھیل چکی تھی کہ کائنات کے امام کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کی قسم انس بن نضر ہاتھ میں کھجوریں لے کر اور تیزی کے ساتھ احد کے پہاڑ کی طرف بھاگتے ہیں اور فرماتے ہیں او لوگو تم کدھر کو بھاگ رہے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جاتے ہیں اور جا کر جام شہادت کو نوش کر لیتے ہیں۔ تو کیا میری اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہے؟ ہمیں مرنے سے پہلے جنت کی خوشبو کی امید ہے کسی قسم کی، یا ہمیں مرتے وقت صرف تکلیف کی امید ہے، ہمیں اس ہچکی کی امید ہے، یا سورہ یاسین پڑھوانے کی امید ہے کہ دعا کریں جی بس نکل جائے، اب جان نکل جائے، آسانی سے کوئی عزت بچ جائے؟ یعنی ہم ابھی اپنے گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے علماء کرام سے کہتے ہیں دعا کیجئے اللہ آسانی فرما دے۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں۔
اس معاشرے کی کٹھن اور تلخ حقیقت ہے. ہمیں پھر اپنے عزیز کی جان نکلوانے کی ٹینشن ہوتی ہے. پھر سورہ یاسین لے کر ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, دائرے میں بیٹھ جائیں بے ارد گرد, اللہ آسانی والا معاملہ کر دے. وہاں پر یہ نہیں ہمیں ہوتا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے, صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے خیر سے جان نکل جائے. اگر ایسی جان چاہتے ہیں, ایسی موت چاہتے ہیں کہ لوگ رش کریں امام راضی کی طرح, قیامت تک لوگ آپ کی جان نکلنے کے عمل کا تذکرہ کرے, اللہ کی قسم اس کے لیے دین کی خاطر کچھ کرنا پڑے گا. میں اکثر کہتا ہوں, میں اپنے آپ سے پہلے سوال کرتا ہوں, میں نے آج تک اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ آج کے دن تک میرے اللہ کے دین کے لیے کتنا اپنے آپ کو پیش کیا؟ اگر میری آج جان نکل جائے میں اللہ کے سامنے کیا پیش کر سکتا ہوں؟ یہ تیاری ہے میرے بھائیو ہماری. اگر آج جان نکل جائے ہمارے پاس کیا سامان ہے؟ ہم کیا بات کریں گے اللہ کے حضور؟ اور کائنات کے امام نے فرمایا قدم ہل نہیں سکیں گے, جواب دینا پڑے گا, اکیلے اکیلے دینا پڑے گا. تیاری کیا ہے ہماری؟ ہم نے کتنا سامان اکٹھا کر لیا؟ اپنی وراثت ہم نے کتنی چھوڑی کہ پیچھے سے بھی ہمیں کچھ نیک اعمال پہنچے؟ تو خدا را میرے بھائیوں نیکیاں جمع کیجئے, یہ کام آنے والی ہیں. بڑا لمبا سفر ہے اور یہ کام ایسے آئیں گی, صرف یہی نہیں کہ جان نکلتے وقت کام آئیں گی, اللہ اکبر, یا دنیا کے اندر جنت کی خوشبو دلائیں گی. کائنات کے امام نے فرمایا جب انسان کو قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے تو سب سے پہلے عذاب انسان کی طرف لپکتا ہے. عذاب لپک کے آتا ہے انسان کی طرف, اور سب سے پہلے عذاب قبر کا انسان کے سر کی طرف سے آتا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا جب انسان کی طرف عذاب لپک کر سر کی طرف سے آتا ہے تو سب سے پہلے سر کی طرف سے نماز کھڑی ہو جاتی ہے. نماز کہتی ہے نہیں, یہ پیشانی تو اللہ کے آگے 5 وقت جھکا کرتی تھی, تو ادھر سے کیسے عذاب دے سکتا ہے؟ تو نماز انسان کو سر کی طرف سے عذاب نہیں دینے دے گی. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں, یہ 2-4 نمازیں نہیں بلکہ پوری 5 نمازوں کی بات کر رہا ہوں, اور بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے قرآن کے مطابق نماز کا تعلق سیدھا سیدھا ایمان کے ساتھ ہے. جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا, اللہ کے قرآن کے مطابق اس بندے کا ایمان نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, جب قبلہ تبدیل ہوا, بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف صحابہ نے رخ کیا تو یہودیوں نے طنز کیا. یہودیوں نے کہا کہ وہ جو نمازیں آپ نے بیت المقدس کی طرف چند ماہ پڑھی ہیں وہ نمازیں کدھر گئیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُزِيعَ إِيمَانَكُمْ, اے نبی اعلان کیجئے ہم ان کا پچھلا ایمان ضائع نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اللہ نے نماز کا ذکر ہی نہیں کیا, اللہ نے ان نمازوں کو ایمان کے برابر قرار دیا کہ انہوں نے جو پچھلے دنوں میں ایمان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میں ان کے اس ایمان کو ضائع نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان نہیں ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی, حقیقت کے اندر جو نماز نہیں پڑھتا اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے رب ہونے کا انکار کر دیا. اللہ, بڑی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جی کبھی کبھی پڑھ لیں گے سستی ہو جاتی ہے. نہیں میرے بھائیوں, اللہ کی قسم نماز تو غلامی کا اقرار ہے, نماز تو غلام ہونے کا ایک دعویٰ ہے 5 وقت. اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں دنیا کے معاملات کے اندر پھنسا ہوا ہوں, لیکن نہیں اللہ میں بھولا نہیں ہوں کہ تو مالک ہے اور میں تیرا غلام ہوں. یہ تو غلامی کا اقرار ہے 5 وقت مسجد میں آ کر کہ اللہ میں غلامی کا اقرار کرتا ہوں برملا طور پر, سب کچھ چھوڑ کر حاضری دینے کے لیے آ گیا ہوں. اور یاد رکھے میرے بھائیوں, دنیا میں بھی کسی کے در پر بار بار جایا جائے نا تو اس کو رحم آ ہی جاتا ہے, اور یہ تو رحم کا بادشاہ ہے, رحم کا مالک ہے. اس کے در پر جب انسان آتا ہے نا, بار بار آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ایک دن میرا رب اس کے لیے ضرور کن والا حکم فرما دیتا ہے. تو کائنات کے امام نے فرمایا سر سے نماز رکے گی, دائیں طرف سے پھر عذاب آنے کی کوشش کرے گا, دائیں طرف سے روزہ آ جائے گا جس کی طرف ہم پہنچنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان نصیب فرما دے. دائیں طرف سے روزہ کہے گا نہیں یہ صبح سے شام تک بھوکا تھا, بائیں طرف سے پھر آئے گا. کائنات کے امام نے فرمایا صدقہ و خیرات آ جائیں گے کہ یہ تو بے انتہا صدقہ کیا کرتا تھا اور گنتا نہیں تھا. یہ بہت بڑی بات ہے, صدقہ کرتے وقت گننا نہیں ہے کہ اس نے اتنا دے دیا میں نے اتنا دے دیا, اور یہ محسوس نہیں کرنا میں نے بہت زیادہ دے دیا. او بھائی اللہ کے دیے میں سے دے رہے ہو, جب اللہ تعالیٰ گن کے نہیں دے رہے تو تم گن کے کیوں دے رہے ہو؟ اللہ کے دیے میں سے دینا کون سی بڑی سعادت ہے. تو میرے بھائیو صدقہ و خیرات
بے انتہا. اور کائنات کے امام نے فرمایا ایسے صدقہ و خیرات کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں کو پتہ نہ ہو. وہ قبر کے اندر بائیں طرف سے آئے گا اور انسان کو عذاب نہیں ہوگا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب کی طرف ایک ہی راستہ بچے گا, پاؤں کی طرف سے تیزی کے ساتھ آنے کی کوشش کرے گا تو پاؤں کی طرف سے یہ قدم بولیں گے نہیں, انہی قدموں کے ساتھ چل کر یہ مسجد کی طرف جایا کرتا تھا, ادھر سے بھی عذاب نہیں آ سکتا. یہ رات کو قیام کیا کرتا تھا, ادھر سے بھی عذاب نہیں آ سکتا. تو پھر یہ نیک اعمال انسان کو عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھیں گے. اور پھر آگے تو بڑی کٹھن گھاٹی ہے. آخری بات ہے بھائیو, قبر کے اندر بھی سکون مل گیا, لیکن اب حشر کے میدان کے اندر وہ گھاٹی کہ کائنات کے امام نے فرمایا قیامت کے مناظر میں سب سے کٹھن منظر اگر کوئی ہوگا تو وہ پل صراط کا ہوگا. اور وہ پل ایسے نہیں ہے کہ سیدھا پل ہے, صحیح حدیث کے مطابق وہ چڑھائی والا پل ہے. ہمیں لگتا ہے کوئی سیدھا پل ہے, نہیں میرے بھائیو, چڑھائی پر تو ویسے نہیں چڑھا جاتا. تو وہ پل جو اونچائی کی طرف ہے, کیونکہ جنت اونچائی پر ہے اور جہنم گہرائی کے اندر ہے. تو اگر آپ نے زمین کے لیول سے جنت پر چڑھنا ہے حشر کے میدان میں تو اس کے لیے تو چڑھائی چڑھنی پڑے گی. اور کائنات کے امام نے فرمایا ایسی نہیں ہے, سادہ چڑھائی نہیں ہے, وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ایسے بھی نہیں ہے کہ وہ روشنیوں کے اندر ہے, وہ پل تاریکیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا, نظر بھی کچھ نہیں آ رہا. تلوار جتنی دھار بھی ہے, چڑھائی بھی ہے. اور آپ نے فرمایا اس کے ساتھ لوہے کے بڑے بڑے کانٹے بھی لگے ہوئے ہیں جو انسان کو چبھن کا احساس دلا کر جہنم میں گرائیں گے. اس کے نیچے جہنم ہے. کائنات کے امام نے فرمایا لوگ سارے کھڑے ہوں گے کہ اچانک کیا ہوگا, کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے. ابھی تک لوگ اپنی پلکوں کو اٹھائیں گے اور وہ لوگ پل کے دوسری طرف ہوں گے. وہ لوگ سوال کریں گے یہ کون سے خوش قسمت لوگ تھے جو اتنی تیزی کے ساتھ گزر گئے. کچھ لوگ تو بادلوں کی طرح گزریں گے, کچھ لوگ پیدل چلتے ہوئے گزریں گے, لیکن وہ خوش نصیب جو بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا. تو ان کو برملا طور پہ اعلان کیا جائے گا قیامت کے دن یہ وہ خوش نصیب ہیں جو دنیا کے اندر نیک اعمال بھی تیزی کے ساتھ کیا کرتے تھے. آج اللہ تعالیٰ ان کو پل صراط میں تیزی کے ساتھ گزاریں گے. جو جمعے کے دن امام سے پہلے تیزی کے ساتھ مسجد کے اندر آیا کرتے تھے, جو اللہ اکبر کی پکار کے بعد کاروبار کو چھوڑ کر 5 وقت تیزی کے ساتھ آیا کرتے تھے, اور جب ان کو کسی خیر کے کام کی دعوت دی جاتی تھی وہ تیزی کے ساتھ آیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل کو پل صراط میں بھی وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا گزرنا نصیب فرما دے. تو میرے بھائیوں, اپنی زندگی کے اندر اس قیمتی سامان کو جمع کیجیے کہ آپ کو دنیا کے اندر جہاں پر اللہ کی محبت دے گا, جان نکلنے کے وقت حسن خاتمہ دے گا, آپ کو نیک اعمال جنت کی خوشبو دیں گے, قبر کے اندر مانوس ساتھی کی طرح آئیں گے, عذاب قبر کو آپ سے ہٹائیں گے, اور کل قیامت کے دن حشر کے دن عرش کا سایہ دے کر پل صراط پر بجلی کی تیزی سے گزاریں گے. وہ یہی نیک اعمال ہیں جنہیں میں اور آپ چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جب ان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی. اب جنت میں جانے کے لیے ان کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے, اور اگر جہنم میں جانے کے لیے پیچھے سے کوئی بھی آ گیا کہ مجھے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی تو اس کی ایک نیکی کم ہوگی اور وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں, یہ وہ نیکیاں جو کل قیامت کے دن کم ہوں گی اس کی بہت بڑی وجہ وہ بددعائیں ہوں گی جو ہم لوگوں سے لیتے ہیں. یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں, چھوٹی ہوئی نمازیں توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں, لیکن بددعائیں توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی. جس کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے اس کے اوپر کیا جانے والا ظلم توبہ سے معاف نہیں ہوتا. اس ظلم کا ازالہ کرنا پڑے گا. کسی کا حق کھایا ہے اس کا حق دینا پڑے گا. جب آپ کسی کا حق کھائیں گے, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی اس کو واپس کریں گے, تب جا کر توبہ بھی قبول ہوگی. تو اپنے اعمال کو ذخیرہ کیجئے, جمع کیجئے. یہ آپ کو ایک بڑے لمبے سفر کے اندر کام آنے والے ہیں. بددعاؤں سے بچیں, کیونکہ بددعائیں کل قیامت کے دن انسان کی نیکیاں کم کرنے کا سبب بنیں گی. کیونکہ وہ لوگ جن کا حق کھایا ہے وہ قیامت کے دن آ جائیں گے. اور ایک نیکی زیادہ, وہ جو آج ہم سمجھتے ہیں نا, کسی کو بھئی راستہ بتا دیا, سلام کر لیا, راستے سے پتھر ہٹا دیا, اللہ کے نبی نے فرمایا مسکرا کر بات کر لی, یہ بھی ایک نیکی ہے.
تو ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہ سمجھا کریں، ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہی ایک چھوٹی نیکی جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکیوں کی کثرت کرنے والوں میں شامل فرما دے، جس طرح ہم یہاں پر اکٹھے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو جنتوں میں بھی اکٹھا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔